جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک خبر بڑی سوشل میڈیا کی ایک زینت تو نہیں کہہ سکتے، گردش میں ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش کے کھلاڑی ہیں تمیم اختر۔ ان کو میچ کے دوران بڑے شدید نوعیت کا ہارٹ اٹیک ہوا۔ بہت سے دوستوں نے ان باکس میں اور اس حوالے سے بات کرنے کو کہا کہ اس پہ کچھ بات کریں کہ ایک جوان اور وہ بھی کھلاڑی، ایک پلیئر کو ہارٹ اٹیک۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے پاکستانی کھلاڑی عابد علی غالباً تھے، اوپنر تھے، بڑے اچھے ٹیسٹ میں پرفارم کرتے تھے، ان کو بھی میچ کے دوران ہی وہ کراچی میں کوئی میرا خیال ہے 5 ڈے یا 3 ڈے فرسٹ کلاس میچ کھیل رہے تھے، اس دوران ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ تو انسان سوچ کے بڑے ایک تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ اتنی ڈسپلن لائف، ڈائٹ، ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی، اور اس کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک کا ہو جانا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو کیسے ہو گیا؟ تو یہیں پہ یہ پھر بات آتی ہے کہ ایک خدا نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان اپنی تدبیروں سے کسی چیز ہونے کی پروبیبلٹیز یعنی چانسز کو کم سے کم کر سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ آپ ہر قسم کی انڈسپلن لائف پر وہ اسموکنگ کر رہے ہوں، کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہ ہو، اور ساری زندگی آپ کو کچھ نہ ہو، تو یہ دو ایکسٹریمز بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں، دونوں طرف، صرف صحت کے معاملے میں نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر معاملے میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ظہور کرتا ہے کہ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح اس نے اس کو ہمارے اعمال کے حساب سے بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ یعنی اس کا نظام بڑا، اس کو سمجھنا بڑا دشوار اور مشکل ہے کہ اللہ نے اپنے اس پورے سسٹم کو کس طرح ایک مقرر کر رکھا ہے کہ کس کو کیا ہونا ہے، یہ کوئی آدمی 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہوا یہی ہے، ایکچولی ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ جو دل کا مرض ہے، یعنی نالیوں میں تنگی آ جانے کا مرض اور اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو جانے کا، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور ان فیکٹرز میں اہم ترین، یاد رکھیے گا، اہم ترین وہ فیملی ہسٹری ہے، یعنی آپ کے خاندان میں، اور فیملی ہسٹری بھی آف پری میچور، یعنی خاندان میں اس نوعیت کی ہسٹری کہ دل کا مرض وقت سے پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، مردوں میں اس کی حد 55 سال رکھی گئی ہے کہ اگر 55 سال تک کی عمر میں آپ کے خاندان میں، اور خاندان میں خاص طور پہ آپ کے والد والدہ یا آپ کے بہن بھائیوں میں، ان میں سے کسی کو بھی اٹیک ہوا ہے یا دل کا مرض پکا ہوا ہے، تو پھر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت رسک پر ہیں، اور رسک یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دل کی نالی ایک سلنڈر کی طرح ہے، راؤنڈ، اس میں مرض کی پیدائش یعنی نالی میں تنگی آنے کا معاملہ، یہ سمجھ لیں آپ کے ٹین ایجز یعنی بچپن والے ادوار یا تھوڑا لڑکپن والے ادوار سے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اگر یہ پورا سلنڈر راؤنڈ میں آپ دیکھ لیں تو 100% بالکل صاف ہے، تو سمجھ لیں کہیں 10%، کہیں 15%، کہیں 20%، اس طرح اندرونی لیئر میں تنگی آ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سمجھ لیں آپ کی نالی کے زمین میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ اب کبھی بھی فیوچر میں، اور اسپیشلی اسٹریس، یہ جو اسٹریس ہوتی ہے نا، یہ بڑا ذریعہ بنتی ہے اس 10، 20، 15، 40% کی جو اندرونی تنگی بنی ہے، جو ویسے خون کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے
نہ کوئی علامت ہے آپ کھیل رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی علامت موجود نہیں ہے، اور وہ جو اندرونی تھوڑی سی تنگی بنی ہے اس کی اگر اندرونی تہ کسی وجہ سے زخم کھاتی ہے، زخم کھانے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی جلد پہ جب زخم پڑے تو جلد ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے، اور جب جلد ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں ایک ورق کی طرح ایسے آگے کی طرف گر جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ اگر خون کی نالی کے اندر ہو کہ اس کی اندرونی تہ زخم بنا کر اور نالی کے اندر گر جائے تو وہ ایک پردے کی طرح بن کر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ بنا دیتی ہے، اور اس رکاوٹ کے نتیجے میں پھر وہاں پہ خون کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں اور ایک کلاٹ کی صورت بن کے نالی کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ینگ لوگوں میں یا ایسے لوگوں میں جنہوں میں اس سے پہلے کبھی کوئی علامتیں نہیں تھیں، کوئی پرابلم نہیں تھا، اور ان کو ہارٹ اٹیک کیوں آ گیا؟ اس وجہ سے آ گیا کہ ان کے اندر پرابلم ضرور تھا لیکن وہ اس درجے میں نہیں تھا، وہ تنگی اتنی شدید نہیں تھی کہ خون کے بہاؤ میں رکاوٹ کر رہی ہو، اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی علامتیں محسوس نہیں کی۔ اچھا، اب اس سے انسان یہ نتیجہ اخذ کر لے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کچھ نہ کریں کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، اللہ صرف ایک اپنی قدرت کے کرشمے یا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا دکھاتا ہے، اس نے ہر نظام میں یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، لیکن جو عادت یعنی وہ تو ایک مافوق الفطرت چیزیں یہ ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عادت تو یہی ہے نا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی صحرا میں بھی پھل نکل آئے تو یہ اس کا ایک معجزہ کہہ لیں، لیکن عام حالات تو یہی ہے کہ زمین ہموار ہوگی، اس میں پانی ڈالا جائے گا، اس میں کھاد ڈالی جائے گی تو ہریالی یا سبزہ ہوگا، اگر نہیں ڈالی جائے گی تو وہ بنجر ہوگی۔ یہ ایک عام عادت ہے۔ بالکل اسی طرح دل کے مرض کی جو ایک عام روش ہے یا اور تمام امراض کی، وہ یہی ہے کہ آپ اس کے جو بھی رسک فیکٹرز ہیں، یعنی جو بھی اس مرض کو لانے کا باعث ہیں، ان چیزوں پہ توجہ دیں گے تو مرض اور پیچیدگیاں کم سے کم آئیں گی، اور اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو مرض بہت آئے گا اور شدید آئے گا، اور صرف ایک جگہ نہیں، آپ کے دل کیا، گردے کیا، دماغ کیا، ہر چیز کو متاثر کرے گا، اور یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی لائف انڈسپلن رکھی، وزن پہ قابو نہیں کیا، ڈائٹ بے ہنگم رہی، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ان تمام چیزوں کو اچھا قابو نہیں کیا، تو آپ میں ہماری نظر کے سامنے ہوتے ہیں کہ لوگ شدید نوعیت کے ہارٹ اٹیک، اور اسی دوران پتہ چلا گردے بھی خراب ہیں اور یہ بھی مسئلہ ہے اور وہ بھی مسئلہ ہے۔ تو کنکلوژن اس بات کا میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی لائف کو ڈسپلن رکھیں، اور کبھی خدا نہ خواستہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر مرض آتا ہے تو آپ میں اس مرض کو سہ لینے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے اگر آپ کی لائف ڈسپلن ہوتی ہے، آپ نے اپنے باقی تمام چیزوں کو صحیح قابو رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی کنکلوژن تھی۔ ڈاکٹر صاحب، انڈے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حسین جان یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی میں نے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا، میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک انڈا زردی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جنہوں نے سال سے انڈا نہیں کھایا دل کا مرض ہونے کے بعد، تو ایسا کچھ نہیں ہے، انڈا کھایا جا سکتا ہے۔ اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال بن رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان کنکلوژن یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لائف کو ڈسپلن رکھیے، باقی ہونا نہ ہونا اس کے لیے اللہ سے دعا رکھیں، صحت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ صحت اور عافیت میں رکھے، کیونکہ حتمی جو آپ کے نتائج ہیں ہر چیز کے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ شکریہ بابا۔